قدیم یونان کے ایک شہر ڈیلفی میں ایک مندر ہوا کرتا تھا۔ ڈیلفی کی کاہنہ کی پیش گوئیاں بہت سچی نکلتی تھیں۔ ڈیلفی کی کاہنہ ایک کنواری تھی جس کی پیش گوئیوں کے مشہور ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یونان کے علاوہ دور دراز کے ممالک کے حکمران اور بادشاہ وہاں حاضر ہوتے تھے اور اپنے سوالات پیش کرتے تھے جن کے لیے ایک خاص دن مقرر ہوتا تھا۔ یہ سوالات عام طور پر جنگوں، لشکر کشی اور مہم جوئی کے نتائج کے متعلق ہوتے تھے۔ یہ کاہنہ جس مندر میں بیٹھتی تھی اس مندر کے تہہ خانے میں ایک سوراخ سے سلگتی ہوئی خوشبوؤں کے مرحولے ماحول کو پراسرار بنائے رکھتے تھے۔ کاہنہ سوال سن کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتی اور ایسے لگتا جیسے دنیا سے لا تعلق ہو گئی ہو، پھر اپنی آنکھیں کھول کر ایسے جواب دیتی جیسے دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل کسی تختی پر لکھی کوئی تحریر پڑھ رہی ہو۔ بعد میں اس کے یہ جوابات الگ کسی کتبے پر لکھ کر ریکارڈ میں رکھ دیے جاتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوا کہ ڈیلفی کی اس کاہنہ کی کوئی پیش گوئی غلط نکلی ہو، لیکن اس نے بعض اہم پیش گوئیاں ذو معنی الفاظ میں کیں، یعنی جس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ مثلاً لیڈیا کے بادشاہ نے دریافت کیا تھا کہ وہ فارس کے شہنشاہ سائرس کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتا ہے، تو اس مہم کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ڈیلفی کی کاہنہ کی طرف سے جواب آیا کہ لیڈیا کے بادشاہ جب دریا ہیلس کو عبور کرے گا تو وہ ایک عظیم مملکت کو تباہ کر دے گا۔ اس بات سے لیڈیا کے بادشاہ نے سمجھا کہ شاید یہ اس کی فتح کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اس نے خوش ہو کر ڈیلفی کے مندر کے لیے سونے کی 100 سے زیادہ اینٹیں اور کوئی 7 من وزنی خالص سونے کا شیر کا مجسمہ بنوایا۔ لیکن جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیڈیا کے بادشاہ کو جنگ میں سخت شکست سے دوچار ہونا پڑا اور اس کی اپنی ہی عظیم مملکت تباہ ہو گئی۔ گویا اس کاہنہ کی عظیم مملکت کی تباہی کی پیش گوئی تو درست تھی، لیکن وہ خود لیڈیا کے بادشاہ کے لیے تھی۔ یونان کے اس وقت کے مشہور علماء اور فلسفی سقراط اور افلاطون بھی اس ڈیلفی کی کاہنہ کی پیش گوئیوں کے قائل تھے اور ڈیلفی کے مندر میں مقیم اس کاہنہ کے راہباؤں کا بہت احترام کرتے تھے۔ معزز سامعین، اس دنیا میں کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی کلب، کوئی غوث، کوئی ابدال غیب کا علم نہیں رکھتا، حتیٰ کہ پیغمبر اور رسول بھی غیب دان نہیں ہوتے۔ غیب کا علم صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے۔ البتہ بعض ہستیاں دنیا میں ایسی ہوئی ہیں اور کچھ انسان ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں غیب کے احوال اور مستقبل کی جھلکیاں اپنی تیسری یعنی کہ باطنی آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر پیغمبر کو یہ خداداد صلاحیت حاصل تھی اور سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ صلاحیت تھی۔ ہم اس صلاحیت کو غیب بینی یعنی کہ غیب کے بارے میں خیال ہونا کہہ سکتے ہیں، غیب دانی نہیں یعنی کہ غیب کو جاننا نہیں۔ بعض افراد پیدائشی طور پر مستقبل بین یعنی کہ مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں اور اس صلاحیت میں کسی مذہب یا کسی قوم سے تعلق کا ہونا ضروری نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک پیغمبر جو کچھ اپنی باطنی یعنی کہ تیسری آنکھ سے دیکھتا ہے اور جب وہ اسے بیان کرتا ہے تو وہ اس کو من و ان بیان کرتا ہے، اور بیان کرتے وقت شیاطین اور شریر جنات اس کے بیان اور مشاہدے کے درمیان کوئی گڑبڑ، خلل اور رخنہ ڈالنے سے قاصر رہتے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال آخرت، علامات قیامت، واقعات قرب قیامت
یعنی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عظیم آگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان آخری جنگ وغیرہ اور دیگر حوادث کے بارے میں جو کچھ پیشن گوئی کے طور پر بیان فرمایا ہے اور جو احادیث صحیحہ کی شکل میں محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش یا ملاوٹ نہیں اور کسی تعویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کچھ ہے خالص اور صحیح ہے۔ اس کے برعکس ایک کاہن، نجومی اور غیب بین جو کچھ اپنی پراسرار صلاحیت کے زور پر عام انسانی آنکھ کو دکھائی نہ دینے والی اسکرین پر حال اور مستقبل کے متعلق پڑھتا ہے، تو جب وہ اس کے متعلق بیان کرنے لگتا ہے تو اپنی محدود باطنی قوت، غیر یقینی حافظہ اور مشاہدے کے دوران شیاطین کی غیر مرئی یعنی کہ نہ دیکھنے والی دست اندازی جیسے عوامل کے باعث درست اور غلط کے درمیان رہتا ہے۔ مگر بعض نجومیوں کی صلاحیتیں بہت زبردست ہوتی ہیں اور ان کی پیش گوئیاں اور مکاشفات بہت صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تاریخی، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ پیش گوئیوں کی اس سیریز میں ہم آپ کو دنیا کے قدیم اور جدید تمام مشہور نجومیوں کی پیش گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں بہت سی سچ ثابت ہوئی۔